علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پروگرام گلہائے سیرت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابن تعظیم عباسی۔ سامعین مکرم، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ سماعت FM 88.6 کا بھی مشکور ہوں کہ جو میرے اور آپ کے رابطے کا ذریعہ بنے۔ سامعین مکرم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعہ گلہائے سیرت کے نام سے ایک پروگرام کیا جاتا ہے جس میں مختلف عنوانات پر آپ احباب کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے۔ کچھ ایسے عنوانات کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ خرابیاں اور کچھ خامیوں کے طور پر پائے جاتے ہیں، اور کچھ صفات کے طور پر اچھائیوں کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ان کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کرتے ہیں اس ارادے سے کہ جو خرابیاں یا خامیاں ہوں ان کو دور کیا جائے اور جو اچھائیاں ہوں ان کو فروغ دیا جائے۔ سامعین مکرم، اسی حوالے سے آج بھی آپ احباب کے سامنے ایک اہم بات کا تذکرہ کرنا ہے، وہ ہے انسان کا ادب احترام، انسان کی عزت، انسان کی مال کی حفاظت، انسان کی جان کا احترام، اور انسان کو ناحق طریقے سے مشکل میں ڈالنا اور اس کو پریشان کرنا۔ مختلف اعتبارات سے ہم ان باتوں کا جائزہ لیں گے۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں وہ سب بھی محترم ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ ہم سب لوگ بیت اللہ شریف کا ادب احترام کرتے ہیں، اسی طرح مسجد نبوی کا کرتے ہیں، مسجد اقصی کا کرتے ہیں، اور اس طرح وہ مقامات جو ان سے منسوب ہیں ان کا بھی ادب احترام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بیت اللہ شریف بظاہر چند پتھروں سے بنی ایک عمارت ہے، لیکن ہم ان کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں، اس قدر ان کا ادب کرتے ہیں کہ اس کی طرف پیٹ بھی نہیں کرتے۔ تو سامعین مکرم، ساری چیزیں عظمت اور احترام کے قابل ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑھ کے ادب اور احترام کے قابل اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، اور پھر انسانوں میں بھی مسلمان ہے۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ 3 ہے، آخری سپارے کے اندر
جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے قسمیں اٹھائی ہیں اور پھر انسان کی جو ساخت ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے. سامع مکرم، سورۃ 3 کی آیات ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ قسمیں اللہ نے اٹھائی. سب سے پہلے تین کی قسم اٹھائی، والتین، اور پھر والزیتون اور وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال دیا ہے، خوبصورت انداز سے پیدا فرما دیا ہے. اسی وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس دنیا کے نقشے میں سب سے خوبصورت چیز انسان کا وجود ہے. کائنات کے نقشے پر سب سے محترم ذات ایک انسان کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کا جو احترام ہے اور انسان کی جو عزت ہے اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ وہ ایک دن حجر اسود کو چومنے لگے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود ایک مسلمان کا احترام، اس کی عزت، اس کا ادب تیرے سے بڑھ کر ہے، اور تجھے میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے. تو گویا کہ آج ہم لوگ حجر اسود کا ادب و احترام کرتے ہیں لیکن ایک انسان کا ادب و احترام نہیں کرتے. ہم حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے انسانوں کی بے ادبی کرتے ہوئے حجر اسود تک جا پہنچتے ہیں، اور یہی حال ہماری مساجد کا بھی ہے. ہم دیکھ لیں کہ ہماری مساجد کے اندر ہر جمعے میں اور ویسے بھی جب کبھی اجتماعات ہوتے ہیں جہاں پر بھی، تو لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ان کے ادب کا لحاظ نہیں رکھتے اور ان کے کاندھے پھلانگ کر صف اول میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس حوالے سے واضح حدیث مبارکہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاندھے پھلانگ کر آگے آتا ہے تو وہ جہنم کی طرف اپنا پل بناتا ہے. وہ کہ وہ جہنم کے لیے پل بنا رہا ہے کہ اس پل سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس نے ایک انسان کا ادب نہیں کیا، ایک انسان کی عزت کو اس میں پامال کیا. وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے کانوں کے اوپر سے اس میں اپنا پاؤں گزار کر آگے صف کی طرف وہ تشریف لے جا رہا ہے، جس کو شریعت انتہائی ناپسندیدہ جانتی ہے. اس بات کا خیال ہم میں سے ہر ایک شخص کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کو دھکے دے کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر جہاں کوئی کھانے کی چیز تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح دیگر مواقع پر جہاں کچھ اور ایسا اجتماعی معاملہ ہوتا ہے تو ہماری نظر اس چیز پر ہوتی ہے. اس وقت ہم یہ بات بول جاتے ہیں کہ میں اس چیز تک تو پہنچ رہا ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کتنے گناہ کر کے جا رہا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. تو مسلمان کی ہر چیز کا احترام ہے، مسلمان کی ذات کا بھی احترام ہے، مسلمان کے خون کا بھی احترام ہے، مسلمان کے مال کا بھی احترام ہے، اور ایک مسلمان سے جڑی ہر چیز محترم ہے. اسی لیے مسلمان کے جسم میں جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی محترم ہے. ایک مسلمان کے ناخن بھی محترم ہے، مسلمان کے بال بھی محترم ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے
کہ اپنے بالوں کو فروخت بھی نہ کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک اہم بات بھی ہے، اس حوالے سے جو میں آگے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہماری خواتین اپنے بال فروخت کرتی ہیں۔ گلی کوچوں میں کچھ لوگ بال کے خریدار آ جاتے ہیں اور وہ آوازیں لگاتے ہیں، تو جس وجہ سے ہمارے خواتین اپنے بال جو وہ اپنے کنگھی کے دوران ان کے بال کنگھی میں آتے ہیں تو وہاں سے وہ ایک جگہ محفوظ کرتی ہیں، تو پھر وہ ان غیر لوگوں کے ہاتھوں میں فروخت کر دیتی ہے۔ حالانکہ ان کے بالوں کا بھی پردہ ہے، خواتین کا پورا جسم پردہ ہے تو ان کے بال بھی پردے میں آتے ہیں۔ اس لیے سامعین مکرم، ان کا فروخت کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے پرہیز کرے کہ وہ اپنے جسم سے لگی ہوئی کوئی چیز فروخت کرے۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو خون کی ضرورت ہے تو دوسرا مسلمان اگر اس کو خون دینا چاہتا ہے تو وہ فروخت کر کے نہ دے، بلکہ اس کو ویسے ہی ہدیۃً اس کو خون دے دے۔ سامعین مکرم، یہ تو انسان کے جسم سے جڑی ہوئی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سب چیزیں ادب اور احترام کے قابل ہیں، لاحق ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے ناخن کاٹیں تو ناخن بھی کاٹ کر کچرے کوڑے کی جگہ میں نہ ڈالیں، بلکہ ان کو بھی کسی محفوظ جگہ میں زمین کے اندر دفنا دیا کریں، تاکہ ان کی بھی بے ادبی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ادب اور احترام کے ساتھ زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات ایڈ کر دیتا ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم بڑے ادب کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اور ہر ایک شخص اس کی چارپائی کو کندھا دینا اپنے لیے باعث اجر سمجھتا ہے، باعث افتخار سمجھتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب زندہ ہوتا ہے تو زندگی میں ہم اس کو دلاسا دینا اپنے لیے باعث اجر نہیں سمجھتے۔ آج جب وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا، ہم اس کا ادب کر رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کو چارپائی کے اوپر اس کو اٹھا رہے ہیں، اور اس کی چارپائی کے نیچے ہم خود ہیں، وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان زندہ ہوتا ہے تو ہم اس کو دباتے ہیں، ہم اس کو اپنے پاؤں کے نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، اسی طرح ہم کتنے ادب سے اس کا نمازی جنازہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ایک انسان کو کتنی عزت دی ہے، کتنا مقام دیا ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو بنایا گیا تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتے جو کہ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہیں اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں، ان فرشتوں نے بھی حضرت آدم کو سجدہ کیا، اور آدم پہلے انسان تھے، جس سے اللہ نے ایک انسان کا ادب بتایا، ایک انسان کا احترام بتایا، ایک انسان کی عزت کا بتا دیا۔ اور آج بھی جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو ہم سب اس کے جنازہ پڑھنے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا جنازہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ جس سے اس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور ہم سارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارا رخ بھی اس کی طرف ہوتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے وہ ہوتا ہے، اور امام صاحب اس کے سینے کی جانب کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ہر حال میں امام صاحب آگے ہوتے ہیں، لیکن ایک نماز جنازہ ایسی نماز ہے کہ جس میں آگے ایک انسان ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے سارے بڑے چھوٹے ہر قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس کے احترام میں اس کو الوداع کرنے کے لیے، اس کو آخری دنیا سے رخصت کرنے کے لیے سارے مسلمان اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔
سامع مکرم، یہ ایک انسان کا ادب ہے، احترام ہے۔ سامع مکرم، جیسے انسان کا وجود محترم ہے، ایسے ہی انسان کا خون بھی محترم ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، اور ایک مسلمان کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے سوائے 3 صورتوں کے۔ وہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ایک مسلمان کا خون مباح ہو جاتا ہے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی طور پر ایک مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مرد مومن کے قتل ہو جانے سے زیادہ سہل ہے۔ یعنی ایک طرف پوری دنیا ہے اور پوری دنیا کا ختم ہو جانا یہ اتنا بڑا جو ہے فساد نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا ایک مسلمان کا قتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی چیزیں زمین و آسمان وغیرہ مسلمان کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ وہ پروردگار کی عبادت کرے اور کائنات کی عجائبات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھے۔ لہذا جس شخص نے کسی مسلمان کو جس کے لیے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے قتل کیا تو گویا اس نے پوری دنیا کو فنا کے گھاٹ پر اتار دیا۔ اسی نقطہ کی طرف قرآن کریم کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ جس شخص کو کسی نے ناحق قتل کر دیا یا ملک میں فساد پھیلانے کی سزا کی طور پر فساد پھیلایا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ کتنی سخت وعید ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ یہ آپ نے مشہور بات سنی ہوگی، ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن آج اس بات کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ہر دن آپ دیکھتے ہیں کبھی کہاں دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ آسمان اور زمین والے سب کے سب کسی ایک مرد کو قتل میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ سامعین مکرم، کسی بھی مسلمان کا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن آج ہمارے ہاں کرائے کے قاتل مل جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیوں قتل کر رہے ہیں کسی کو۔ سامع مکرم، لائیو کال پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامع مکرم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے؟ کامران بات کر رہا ہوں لورا جوڑ سے۔ جی کامران بھائی، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، مسلمان تو
مسلمان کو قتل کر رہا ہے، بات سے تو کوئی نہیں آ رہا. دوسرا نمبر، انسان کو بھی قتل کرنا، سب سے مین چیز ہے انسانیت کو قتل کرنا. کوئی کلمہ نہیں بھی پڑھ رہا اور آپ سے وہاں سے نہیں لڑ رہا، اس کا قتل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے. جی بالکل اسی طرح ہے. مکہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی تھی، جو کلمہ نہیں بھی پڑھتے تھے ان کو بھی پناہ دی تھی. جی جی بالکل. تو انسانیت میں وہ بھی شمار ہوتے ہیں، جو کلمہ نہیں بھی پڑھتے وہ بھی انسانیت میں ہے. جی کیونکہ اسی طرح اللہ پاک نے یہ بھی، ابراہیم السلام نے جب دعا کی تھی اپنے آل اولاد کے لیے، تو اللہ پاک نے کہا ان کو جو نہیں بھی مجھے مانتے میں ان کو بھی کھانا کھلا رہا ہوں، ان کو بھی پال رہا ہوں. بالکل اسی طرح. تو اس کے علاوہ انس ہے جو سانس لیتے ہیں، اس میں ایک تو بنی آدم ہے، دوسری مخلوق بھی وہ انسانیت میں ہی آ جاتی ہے. باقی جانور بھی جو انس ہیں، سانس لینے والے، جی وہ بھی سانس، ان کا بھی احترام کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ بے زبان ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں ہمارے ساتھ. وہ بھی ایک سانس لے رہے ہیں تو وہ بھی جاندار ہیں، ان کا بھی جان کا حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جی بالکل اسی طرح. میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہر چیز قابل احترام ہے. کوئی بھی چیز ہے اللہ نے جس کو وجود دیا ہے وہ قابل احترام ہے اور ہمیں اس کا ادب احترام کرنا چاہیے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے مزید. باقی نیک تمنا سب کے لیے، آپ کے لیے، اور اللہ پاک ہمیں سمجھ دے اور ہمارے چھوٹے موٹے گناہ اور جو ہم سے پیدا جو ہو جاتے ہیں اللہ پاک ان سے بچائے اور ہمیں نیک راہ پر ڈالے، اور دنیا کی سختی، آخرت کی سختی سے اللہ بچائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا دے، اور ایسی بیماریاں اللہ پاک نہ دے جو تنگ کرنے والی، محتاج کرنے والی ایسی ہوتی ہیں جو بندہ، بس اللہ پاک کل کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. بھی بڑی نوازش آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. سامعین مکرم، آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ مسلمان کو کسی بھی صورت میں قتل کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 صورتوں کے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ان 3 صورتوں کے اندر بھی ہر ایک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو قتل کر لے، بلکہ یہ احباب اقتدار کا کام ہے کہ وہ اپنی قوانین کے تحت اس انسان کو اس کا حق دلائیں. تو اس لیے قانون کو ہاتھ میں لے کر ایسا کوئی بھی کام کرنا، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی. چاہے سامنے سے انسان کو ایک بہت بڑا صدمہ بھی مل رہا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہو پاتا جو کہ ہونا چاہیے تھا. سامعین مکرم، اس لیے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں کر خود سے ہی قانون بنا کر اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم جس بھی علاقے میں رہیں اور یا جس بھی ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کا احترام ہمارے لیے کرنا ضروری ہے. اس میں بہت سارے قوانین ہیں، جیسے کہ آپ ٹریفک کے قوانین ہی لینا، تو اب ٹریفک کے قوانین کا احترام کرنا بھی یہ ضروری ہے. آئے گا بندگی کا. سامعین مکرم، اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے ملک کے قوانین کو جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں
کیا یہ ہمارے قوانین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں سے ان تین احکام کا تذکرہ ہے کہ جن کو قتل کرنا جائز ہے اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ سر جھکانے کی فرصت ملی بجز تین صورتوں کے، ایک یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، یعنی وہ شخص کہ جس کی شادی ہوئی ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اور شادی ہونے کے باوجود وہ زنا کرتا ہے تو اس کو شرعی طور پر یہ سزا دی جاتی ہے کہ پتھراؤ کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ جسے سنسار کرنا کہتے ہیں، یعنی ایک مسلمان نے شادی ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے تو اس کو اس کا خون حلال ہے، لیکن یہ ریاست کا کام ہے کہ اس کو وہ سزا دے، اور سزا کا جو طریقہ ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسا ہوا تو مرد کو ایک جگہ پر کھڑا کر کے سب لوگوں نے چاروں طرف سے اس کو پتھر مارے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر فوت ہو گیا۔ یا ایسی صورت بھی ہے اگر عورت ہو تو عورت کے لیے گڑھا کھودا جائے گا اور گڑھے کے اندر عورت کو کھڑا کیا جائے گا تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت مسلمان ہونے کی حالت میں زنا کرے تو ان کا خون حلال ہو جاتا ہے، ان کو مارنا اس طریقے سے یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ دوسری صورت جو اس حوالے سے وہی ہے کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ مقتول کے وارث اس سے قصاص لے سکتے ہیں۔ قصاصاً اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ جب ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا بغیر کسی حق کے، حق یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک ذکر کر دیا کہ ایک شادی شدہ ایک زنا کر لے تو اس صورت میں، اور اس کے علاوہ ایک بات آگے بھی آ رہی ہے، تو اس کے علاوہ اگر ویسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا زمین کے جھگڑے پہ، عورت کے جھگڑے پہ، کسی اور فساد کی بنا پر کسی کو قتل کر دیا تو اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، نفس کے بدلے میں نفس ہے، تو یہ انسان جو قاتل ہے اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ کہ جو انسان مسلمان تھا، اہل اسلام تھا، اور پھر اس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیا تو اس شخص کی بھی سزا قتل ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ اگر ہم ہی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی سامنے مکرم، آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر لائیو چل رہا ہے
تو احباب فیس بک پر کمنٹس بھی کرتے ہیں، ہم ان کے کمنٹس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو عامر صاحب نے کمنٹ کیا ہے، سلام ذکر کیا ہے آپ تمام احباب کو۔ اسی طرح ام ہانی نے، انہوں نے بھی کمنٹس میں آپ تمام احباب کے لیے سلام بھیجا ہے۔ سامع مکرم، آج کی گفتگو میں آپ احباب کے سامنے ایک انسان کا ادب احترام کیا ہونا چاہیے، اس کی عزت کیسے کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میرا ادب ہو، میرا احترام ہو، لیکن وہ کسی دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ دوسروں کو عزت دیں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی۔ دور سے راستے میں اگر تھک جائیں گے ہم وہاں۔ سامع مکرم، اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پروگرام کے شروع میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، تو اسی طرح کامران صاحب نے لوہے چوک سے کال کی اور ان کی کال آپ نے سنی بھی، اور اسی طرح ایک اور صاحب نے کال کی جنہوں نے پھر کال کی، تو انہوں نے بھی اپنے ایک اہم مسئلے کے بارے میں پوچھا۔ ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے ہمارے پروگرام میں اپنے کال کے ذریعے سے شرکت کی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ بلکہ تمام احباب کو بھی مشکور ہیں، چونکہ سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے، تو سامعین مکرم، آپ تمام احباب کو مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارا پروگرام سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہے پھر ملاقات ہوگی صبح 10 بجے سے 11 بجے تک سمائل FM 88.6 ہری پور سے براہ راست۔ آپ کا اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام، ابن تعظیم عباسی۔ سر جھکا